لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ ابراہیم کی یہ دو آیتیں سرنامہ کلام ہیں اور موضوع کلام قرآن و اہل بیت ہے. قرآن و اہل بیت کی روشنی میں ہمیں اپنے ذہنوں کی، دلوں کی اور راہ و روش کی اصلاح کرنی ہے. ہمیں اپنے ذہنوں کی تاریکیوں کو دور کرنا ہے، دلوں کے اندھیروں کو دور کرنا ہے، راہ زندگی کو روشن کرنا ہے. اور راہ زندگی کو روشن کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن بھی نور ہے، اہل بیت بھی نور ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن اور اہل بیت کا رشتہ میں نے عرض کیا تھا وحدت کا رشتہ ہے. اہل بیت اطہار کے فضائل قرآن مجید میں تلاش کریں گے تو میں اپنا بہت پرانا جملہ آپ کی نظر کر دوں جو بار بار دہراتا رہتا ہوں اور دہراتا رہوں گا جب تک زندگی ہے. کچھ لوگ غیر نہیں، دوسرے مسلک کے نہیں، اپنے ہی کچھ لوگ مجھ سے ناخوش ہو گئے تھے، ناراض ہو گئے تھے، لیکن میں نے اس کی وضاحت کئی بار کی ہے اور کرتا رہوں گا کہ قرآن اور حضرات محمد و آل محمد کا رشتہ وحدت کا رشتہ ہے ایسا کہ اس قرآن مجید کو اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو از اول
تا آخر یہ قصیدہ محمد و آل محمد. بے شک. سبحان اللہ. اتنی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں ان کی ذوات مقدسہ اور ان کے صفات اور ان کے افعال اور ان کے کارناموں پر روشنی ڈالی ہے کہ کوئی صاحب علم اگر بے تعصب مطالعہ کرے گا تو ممکن نہیں ہے کہ حقیقت تک نہ پہنچ جائے. عموماً لوگ طرح طرح کے تعصبات میں مبتلا ہوتے ہیں. کبھی دانستہ طور پر، کبھی نادانستہ طور پر. اور تعصب بہت خراب چیز ہے. زندگی میں اور رویے میں اور ذہن میں تعصب نہیں ہونا چاہیے. ایک حدیث نبوی کا مضمون میری نظر سے ان لفظوں میں گزرا ہے کہ جس میں حضرت نے فرمایا لعن اللہ من تعصب او تعصب له. اللہ لعنت کرے اس پر جو تعصب کرے اور اس پر بھی جس کے لیے تعصب کیا جائے. تو تعصب وہ چیز ہے جس کے سبب سے اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اور اسی لیے میں نے یہ یاد آتا ہے کسی موقع پہ وضاحت کی تھی کہ حق کی پاسداری کا نام تعصب نہیں ہے. تعصب کہتے ہی ہیں اس بات کو کہ کسی باطل بات پر تاکید کی جائے. باطل کے ساتھ دینے کا نام تعصب ہے. باطل کا ساتھ دینے کا نام، باطل کی پاسداری کا نام تعصب ہے. حق کی پاسداری کا نام تعصب نہیں. حق سے وابستگی ہر طرح ہر سطح پر ممدوح ہے. چاہے زبان سے حق کا ساتھ دیا جائے، چاہے اپنے جسم و جان سے حق کا ساتھ دیا جائے. حق کا ساتھ دینا ہر اعتبار سے پسندیدہ ہے. نگاہ قدرت میں قرآن مجید نے اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے اللہم صل علی محمد و آل محمد اپنے آیات و اقوال اور اپنے افعال و کردار سے اس حقیقت کو دنیا کے سامنے بہت اچھی طرح سے روشن کیا ہے. میں مسلسل آپ کے سامنے یہ بھی گزارش کر رہا ہوں کہ ان مطالب کو، اس ذکر پاک کو زندگی سے مربوط کرنے کے لیے میں نے یہ عنوان بھی قائم کیا ہے، جستجو، راستہ اور راہبر. کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جستجو انسان کو بحیثیت انسان کمالات کی ہونی چاہیے. تو یہ کون سے کمالات ہیں؟ یقین فرمائیے کہ انسانی کمالات سب کے سب مجرد ہیں، ایبسٹریکٹ ہیں. انسان اس منزل پر آ گیا ہے نا، اس کے نیچے تمام مادی دنیا ہے اور اس کے اوپر تمام غیر مادی حقیقتیں. کھڑے ہو کے دیکھیے ذرا، زمین پہ کھڑے ہو کے دیکھیے، آپ کے نیچے ٹھوس زمین ہے، یہ مادی حقیقت ہے. آپ کے اوپر نامتناہی آسمان ہے. یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ کے نیچے کی دنیا محدود ہے، اوپر کی نامحدود ہے. مادی دنیا آپ کے قدموں کے نیچے ہے اور روشن فضا آپ کے اوپر ہے. نیچے جانے کی حد تو ہے، اوپر جانے کی کوئی حد نہیں ہے. روشن ہے فضا، پرواز کرتے چلے جائیے. بس آپ کے پاس دو پرے پرواز ہونے چاہیے. یہ دو پرے پرواز وہ ہیں جن میں سے ایک کا نام علم ہے، ایک کا نام عشق ہے.
کل میں نے گزارش کی تھی کہ کمالات انسانی میں سے ایک کمال ہے جس کا نام ہے علم. سب سے پہلے انسان کو بحیثیت انسان جس چیز کی جستجو ہونی چاہیے وہ علم ہے. قرآن مجید جب نازل ہوا تو اس کی پہلی ہی وحی کس سے شروع ہوئی؟ اقرا، پڑھو. اور اس پہلی ہی وحی میں 5 آیتوں میں اقرا کا کلمہ 2 بار آیا. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. اب یہ وہ حقیقت ہے جس کی طرف اکثر ہمارے واعظین، خطباء، مصلحین، ریفارمرز، انٹلیکچوئلز، مسلم انٹلیکچوئلز اکثر اپنے خطبوں میں، تقریروں میں توجہ دلاتے رہتے ہیں. پھر بھی جتنی توجہ ہونی چاہیے عوام الناس کی نہیں ہے، کم ہے. اس کے علاوہ بھی میں اکثر توجہ دلاتا رہتا ہوں آپ حضرات کو کہ قرآن مجید نے جو انسانی معاشرہ اور اسلامی معاشرہ تعمیر کرنا چاہا ہے اس کا معیار یہ رکھا ہے کہ معاشرے میں کوئی شخص مادی ضرورتوں کے لیے دست سوال دراز کرنے والا باقی نہ رہ جائے. ایسا معاشرہ ہو کہ کوئی روزی روٹے کے لیے، پیسے کے لیے کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے. ایسا معاشرہ ہو. آپ کہیں گے کہ یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن ایسا معاشرہ چاہتا ہے؟ اس لیے کہ آپ قرآن مجید میں شروع سے آخر تک دیکھیں، اکثر مقامات پر جہاں کہا ہے اقیموا الصلاۃ وہاں کہا ہے آتوا الزکوٰۃ. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اور یہ خطاب سب سے ہے یا معاشرے کے منتخب لوگوں کے لیے؟ سب کے لیے ہے نا. اگر سب کے لیے ہے تو اس کا مطلب کہ قرآن مجید کا آئیڈیل معاشرہ وہ ہے کہ جس میں ہر نماز پڑھنے والا اتنی استطاعت رکھتا ہو کہ زکوٰۃ بھی دے سکے. ہر نماز پڑھنے والا اتنی استطاعت رکھتا ہو کہ زکوٰۃ بھی دے سکے، چاہے وہ کتنی ہی دے مگر دے. تو قرآنی معاشرہ مفلوق الحال نہ ہو، اسلامی معاشرہ مفلوق الحال نہ ہو، اس میں کوئی فرد ایسا نہ ہو جو مادی ضرورت کے لیے کسی کے آگے دست سوال دراز کرے. لیکن اسی قرآن نے علم کے لیے سوال کرنے کو ممدوح قرار دیا. علم حاصل کرو، علم نہیں ہے تو پوچھو، سوال کرو. یہاں سوال کرنے میں شرماؤ نہیں. پیسے کے لیے سوال کرنا ہو تو نہ کرو، علم کے لیے سوال کرنا ہو تو بالکل دل بڑھایا ہے، پوچھو. یعنی قرآن مجید نے بھی کہا کہ پوچھو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہیں ہے تو تم اہل ذکر سے پوچھو. اور پھر ایسے افراد بھی بھیجے جو شوق دلاتے تھے، ممبر پر آ کر کہتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. پوچھو مجھ سے، پوچھو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہ جاؤں. وہ قرآن ہے، یہ اہل بیت. وہ قرآن کی آواز ہے فَاسْأَلُوا، یہ اہل بیت کی آواز ہے سلونی. اور ہمارے یہاں وہ قرآن کی آواز فَاسْأَلُوا پوچھو، یہ اہل بیت کی آواز سلونی مجھ سے پوچھو. دونوں کی آواز یہی ہے، علم حاصل کرو. یقین فرمائیے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو لوگ بھی پشمردہ بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھیے. ہر قیمت پر بچوں کو تعلیم دیجیے. اپنی دنیاوی ضرورتوں کو کم کر لیجئے، اپنی ہوس کو کم کر لیجئے.
اپنی لذت پرستی کو کم کر لیجئے، اپنے خرافی شوق کو کم کر لیجئے، ہر قیمت پر ایک وقت کھائیے، ایک وقت نہ کھائیے، بچوں کو تعلیم دلائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق کی ضمانت لی ہے، آپ کی ہوس کو پورا کرنے کی ضمانت نہیں لی ہے۔ اکثر جو لوگ شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، مولانا رزق کی تنگی ہے، جھوٹ بولتے ہیں، خدا کی قسم جھوٹ بولتے ہیں، انسانیت کی قسم جھوٹ بولتے ہیں۔ تنگی کس چیز کی ہے؟ اگر آپ ارہر کی دال روٹی مزے کی کھا سکتے ہیں تو آپ کیوں ہوس کرتے ہیں کہ آپ کے دسترخوان پہ 4 رنگ کا سالن ضرور ہو، چاہے حرام کے پیسے کا ہو؟ انسانی عظمت کی فکر رکھیے، انسانی عظمت کی فکر رکھیے۔ جس قیمت پر بھی ممکن ہو، اگر جس قیمت پر ممکن ہو، جس قیمت پر، یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کل میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث گزارش کی تھی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمایا ہے کہ یا علی ان السعید حق السعید من احبک و اطاعک، اے علی حقیقت میں سعادت مند وہ ہے جو تم سے محبت کرے اور تمہاری اطاعت کرے۔ یہ رسول کا ارشاد ہے، صرف محبت نہیں، جو تم سے محبت کرے اور تمہاری اطاعت کرے۔ تو مولا کی اطاعت میں سب سے پہلے تو یہ مولا نے یہ فرمایا صراحت کے ساتھ، دیکھو طلب علم کا عوض کسی چیز کو قرار نہ دو، یہ جملہ رکھا ہے، طلب علم کا عوض کسی چیز کو قرار نہ دو۔ ہم اگر اپنی ضرورتوں کو سمیٹ سکتے ہیں، پہلے ہی اگر ضرورتیں بکھر گئیں تو ساری توجہ ضرورتوں پر ہے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، تو ہم مجبور ہوتے ہیں کہ بچوں کو کام پر لگا دیں۔ بچے جو ان کا زمانہ ہے کہ وہ پوری محبت و شفقت والدین کی ملے اور انہیں پورا فراغ، پوری فرصت ملے کہ وہ تعلیم حاصل کریں، علم حاصل کریں، آگے بڑھیں۔ وہ نہیں ملتا انہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ والدین دنیاوی علائق میں مشغول ہیں اور ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم کام کریں اور پیسے کما کے لا کے گھر کے خرچ میں مددگار بنیں۔ یہ وہ ظلم ہے جو والدین اپنے اولاد پر کر رہے ہیں۔ طلب علم کا عوض کسی چیز کو قرار نہ دیں، طلب علم کی قیمت کچھ نہیں ہے، طلب علم کا معاوضہ کچھ نہیں ہے۔ یہ ارشاد ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یعنی ہندوستان ہو یا دنیا کا کوئی ملک، اگر وہاں کے مسلمان صرف اچھی طرح بیدار ہو جائیں اور اسلامی ڈسپلن خود اپنے اوپر نافذ کریں تو ملک کے 50% مسائل تو یوں ہی حل ہو جائیں گے۔ جو مسائل حکومتیں حل نہیں کر سکتی وہ اسلامی قوانین کا نفاذ حل کر سکتا ہے۔ زندگی میں اللہ کے بنائے ہوئے اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصول اور آداب کو برتیں۔ برتاؤ آپ کا زندگی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ جو کام حکومتیں نہیں کر سکتی وہ کام آپ بہت حسن اسلوب کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے کہ قربتاً اللہ نذر حسین کیجئے۔ کیا نذر حسین؟ کہ آپ سبیل علم جاری کریں گے۔
سبیلیں لگاتے ہیں نا، یہ سبیلیں لگانا مبارک کام ہے، بہت اچھا کام ہے، ایک علامتی کام ہے، اسے نہ چھوڑیے گا۔ پانی کی سبیلیں، شربت کی سبیلیں، کربلا کے پیاسوں کے نام پر، یہ کام کبھی نہیں رکنا چاہیے۔ مجبوریاں ہیں، قوانین کی پابندی کیجئے، ٹھیک ہے، لیکن کسی نہ کسی صورت سے یہ سبیل کی رسم یہ پوری دنیا میں باقی رہنا چاہیے۔ آپ لیکن یہ یاد رکھیے کہ پانی کی تشبیہ علم کے ساتھ بھی دی گئی ہے، تو جیسے سبیل علم سبیل آب ہے، اسی طرح سبیل علم کی سبیلیں قائم کریں بنام حسین، نذر حسین کریں۔ جو صاحبان حیثیت ہیں، جن کو اللہ نے پیسے دیے ہیں، وہ نذر کریں کہ ہم آقا حسین کی نذر کرتے ہیں کہ ہم یتیم بچوں کی تعلیم کا انتظام کریں گے۔ ہم آقا حسین کی نذر کرتے ہیں کہ ہم نادار فقیر بچوں کی تعلیم کا انتظام کریں گے، اور بچوں میں بھی شوق پیدا کیجئے۔ اجازت دیجئے، ایک بڑا عجیب میری اپنی زندگی کا واقعہ یاد آ گیا مجھے۔ اسی بمبئی کا واقعہ ہے، غالباً 1983 یا 84 کا واقعہ ہے۔ میں بمبئی کے وی ٹی اسٹیشن پر بیٹھا ہوا تھا ٹرین کے انتظار میں۔ ایک بچہ آیا، بظاہر بھولا بھالا بچہ تھا، اور اس نے کہا آپ جوتوں پہ پالش کروائیں گے؟ میں عموماً ان سب چیزوں کا اہتمام اپنی زندگی میں نہیں کرتا ہوں، عموماً نہیں کرتا ہوں، مزاج ہے، بے پرواہی ہے، یا بدسلیقگی کہہ لیجیے، جو جی چاہے آپ کا کہہ لیجیے، ہے، اعتراف کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا نہیں، کروا لیجیے کروا لیجیے۔ تو جیسے اس نے گڑ گڑا کے کہا، تو مجھے اس کے ساتھ ایک مزاح، اور بچہ تھا، میں نے کہا اچھا کر دیجیے۔ وہ پالش کی اس نے۔ جب میں پیسے دینے لگا تو وہ آگے بڑھ گیا پیسے لے کر۔ پھر میں نے بلایا اسے، میں نے کہا بتاؤ تم بچے ہو، ابھی کیوں پالش کرتے ہو؟ کہا، اس نے سر جھکا کے کہ میرے ماں باپ غریب ہیں، میں پالش بھی کرتا ہوں اور پڑھائی بھی کرتا ہوں۔ یقین کیجئے یہ جملہ، یہ واقعہ کبھی میں بھول نہیں پایا آج تک۔ اس وقت میں ممبر پہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ کتنے بچے ہیں ایسے جو نادار ہیں، لیکن ان بچوں کے اندر علم حاصل کرنے کا شوق ہے۔ آپ آج نذر کریں، نذر امام حسین، کہ ایسے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی راہ میں پیسے خرچ کریں گے اور اہتمام کریں گے، جتن کریں گے کہ یہ بچے علم حاصل کر سکیں، اور اپنے اس عمل کو ہدیہ کیجیے گا حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کی بارگاہ میں۔ کل یا پرسوں میں نے بلکہ مسلسل عرض کیا ہے، کئی انٹرویوز میں عرض کیا ہے یہ جملہ، دنیا کو ایسی تعلیم کی طرف لے آئیے، اتنا علم دے دیجئے، اتنی بیداری دنیا میں پیدا ہو جائے کہ وہ آقا حسین کی معرفت حاصل کر لے۔ روئے زمین پہ کوئی ایسا فرد باقی نہ رہ جائے جو آقا حسین کے نام اور آپ کے پیام سے ناواقف ہو۔ آئیے، علم کی روشنی پھیلانے سے ہوگا۔ دوسرا کمال، علم کے بعد بحیثیت انسان دوسرا کمال کیا ہونا چاہیے آپ کے اندر، ہمارے اندر؟ کمالات انسانی کی بات کر رہا ہوں کہ جستجو ہو کمال انسانی کی، انسانی کمالات۔ انسانی کمالات یہ نہیں ہے کہ بہترین لباس میں پہن رہا ہوں، بہترین سواری میرے پاس ہو،
اور ہر وہ چیز جو بازار میں آئے لیٹسٹ ماڈل وہ ہمارے پاس ہو. نہیں، یہ کمال انسانی نہیں ہے. اگر آپ نے یہ زندگی میں رویہ اختیار کر رکھا ہے تو آپ دنیا کے خونخوار اور ذلیل ترین ظالموں ستمگاروں یعنی سرمایہ پرستوں اور سرمایہ داروں کی مدد کر رہے ہیں. بھولیے گا نہیں یہ بات. انسانیت کے سب سے بڑے دشمن اس وقت روئے زمین پر سرمایہ پرست افراد ہیں. کیپٹلسٹ، کیپٹلزم، یہ جو پونجی پتی ہیں دنیا کے جتنے بھی ہوں، ہمیں ان میں کوئی شریف نظر ہی نہیں آتا. برا مان جائیے گا، میرے خلاف مقدمے کر لیجئے گا، میرے خلاف ایکشن لے لیجئے گا، ہمیں کوئی شریف نظر ہی نہیں آتا ان میں. یہ جو دنیا کے بڑے پونجی پتی ہیں، یہ جو سوشل ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، اس میں بھی دکھاوا ہوتا ہے. عیاری دکھاوا، عیاری. اس مرتبہ میری زبان بہت سلیس ہے. عموماً ہماری زبان میں لوگ کہتے ہیں ڈکشنری دیکھنی پڑتی ہے، اس مرتبہ کم دیکھنی پڑے گی. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. یہ جتنے بڑے بڑے وہ بل گیٹس اور یہ اور وہ سب، کس کا نام لوں. بہت سے جوان برا مانیں گے صاحب وہ بہت اچھے ہیں، بہت نیک کام کرتے ہیں. مجھے معلوم ہے، میں خوب تجزیہ کرتا ہوں. میں سڑکوں پہ وقت نہیں گزارتا ہوں، کتابوں میں وقت گزارتا ہوں. مجھے معلوم ہے یہ کتنا انسانیت کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتے رہتے ہیں. منصوبے بنا کر نیشنز کو، قوموں کو. آج یمن میں کتنے دنوں سے بمبارڈمنٹ ہو رہا ہے مسلسل. کائے کی جنگ ہے یمن میں؟ حقوق انسانی کے قائم کرنے کی جنگ ہے. یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر آف ہیومن رائٹس کو وہاں قائم کرنے کے لیے جنگ ہو رہی ہے یمن میں. کتنے دنوں سے ہو رہی ہے، کتنا بمبارڈمنٹ ہو چکا، اور کتنی یہ مملکتیں امریکہ اور فلاں اور جتنے دعوے داران حقوق بشریت ہیں ملوث ہیں. ان کے پنجے خون ٹپک رہے ہیں ان کے پنجوں سے. سرمایہ داری، بیمار سرمایہ داری خون کی قے کر رہی ہے. جب تک روئے زمین پر سرمایہ داری، سرمایہ پرستی سے عوام الناس کے اندر نفرت نہیں پیدا ہو جائے گی اور ان کے ہاتھ سے اقتدار چھین نہیں لیں گے آپ، اس وقت تک دنیا ظلم و ستم سے آزاد نہیں ہو سکتی اور انسانیت راحت کی سانس نہیں لے سکتی. ہر فرد کے اندر ظلم کے خلاف نفرت پائی جانی چاہیے. ایک ریزسٹنس ہونا چاہیے. یہ ریزسٹنس اندر سے شروع ہوتا ہے، تب باہر سڑکوں پہ آتا ہے. پہلے آپ اپنے اندر سے کھرچ کے دنیا کی محبت اور سرمایہ داری کی محبت نکالیے. ہاں، محبت کا لفظ آ گیا میری زبان پر تو یاد رکھیے کہ دوسرا کمال علم کے بعد محبت ہی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد. انسان بحیثیت انسان پہلا کمال کیا ہے؟ علم. انسان کا بحیثیت انسان دوسرا کمال کیا ہے؟ محبت. انسان صحیح معنی میں محبت کرتا ہو، محبت کی شناخت رکھتا ہو، محبت کی پہچان رکھتا ہو، لذت پرستی کو محبت نہ سمجھتا ہو، نفس پرستی کو محبت نہ سمجھتا ہو، صفاحت کو محبت نہ سمجھتا ہو، انسان جنس پرستی کو محبت نہ سمجھتا ہو. محبت ایک نورانی حقیقت ہے.
محبت جسمانی اور مادی اور جنسی کشش کا نام نہیں ہے. محبت ایک نورانی حقیقت ہے. علم بھی نور ہے، محبت بھی نور ہے. خدا کی قسم، علم بھی نور ہے اور محبت بھی نور ہے. نور. جس ذہن میں علم ہو، جس دل میں محبت ہو، اس کی زندگی میں اندھیرے آ ہی نہیں سکتے. تو دوسرا کمال جو آپ کو حاصل کرنا ہے وہ ہے محبت. پہلا کمال بحیثیت انسانی، یعنی پہلی جستجو آپ کو ہونی چاہیے کس کی؟ علم کی. دوسری جستجو محبت کی. اور یہ دوسرے نمبر پہ کیوں رکھا میں نے، دوسرے رتبے میں، دوسرے درجے میں؟ اس لیے کہ واقعاً علم مقدم ہے محبت پر. پہلے معرفت پیدا ہوتی ہے، تب محبت پیدا ہوتی ہے. یہ بھی میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو لوگوں کی زبانوں پر ہے نا کہ محبت اندھی ہوتی ہے، غلط تصور ہے. جاہل رائٹرز، جاہل ادیبوں نے، جاہل شاعروں نے یہ سب چیزیں عام کر دی ہیں. دیکھیے، ایک ہوتا ہے عالم اور مفکر لکھنے والا، ایک ہوتا ہے جاہل لکھنے والا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ لکھنے والا تو اچھا صحیح لکھ رہا ہے لیکن سمجھنے والا سمجھ نہیں پا رہا ہے. یہ بھی مشکل ہوتی ہے. بیچ میں جو گیپ آ جاتا ہے نا فہمی، نا سمجھی. محبت اندھی نہیں ہوتی ہے. محبت تو وہ ہے جو دیکھنے کے لیے نور عطا کرتی ہے. محبت اندھی کیسے ہو جائے گی؟ محبت تو انسان کے اندھے دل کو بینا بناتی ہے. محبت نابینا کو بینا بناتی ہے. عشق کے نور میں اچھائیاں نظر آتی ہیں. عشق و محبت کا نور نہ ہو تو اچھائیاں نظر نہیں آتی. اچھائیاں بھی برائیاں نظر آتی ہیں. اچھائیاں بھی معلوم ہوتا ہے برائیاں ہیں. محبت کا نور. جاہل انسان کے اندر سچی، اصلی، پکی محبت پیدا ہو نہیں سکتی. یہ عجیب بات کہہ دی میں نے. ہاں عجیب ہے بظاہر، حقیقت یہی. ایک جاہل اور بے معرفت انسان کے اندر سچی محبت پیدا نہیں ہو سکتی. اور اس کو یوں کہوں کہ جیسے بہت سے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں نا جنہیں کہا جاتا ہے جاہل مرکب. جاہل مرکب یعنی جاہل اسکوائر، یعنی وہ جاہل جنہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ وہ جاہل ہیں. اسی طرح کچھ محبت کرنے والے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں محبت کر رہے ہیں لیکن وہ محبت نہیں کر رہے ہوتے. انہیں معلوم ہی نہیں کہ محبت کیا چیز ہے. معلوم ہی نہیں محبت کیا چیز ہے. کیا محرومی سی محرومی ہے. کیسے تاریک اور اندھے دل ہوتے ہیں وہ، جنہیں پتہ ہی نہیں کہ محبت کیا ہوتی ہے. نہ اپنی محبت کی شناخت ہوتی ہے اور نہ دوسرے کی محبت کی قدردانی ہوتی ہے. کیونکہ زندگی بسر ہو جاتی ہے لذت پرستی اور ہوس کاری میں. ہوس پرستی، نفس پرستی، لذت پرستی، دنیا پرستی، شوق پرستی. محبت ایک کمال انسانی ہے جو مجرد ہے، جو ایبسٹریکٹ ہے، جو نورانی ہے، بلکہ نوری ہے. محبت وہ رشتہ ہے جو اللہ نے بندوں سے قائم کر رکھا ہے. میں پہلے بھی دو ایک مواقع پر قرآنی مثال آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. قرآن مجید کہتا ہے، قرآن مجید نے اللہ معبود ہے، ہم سب اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم سب اس کے عبد ہیں، عباد اللہ ہیں، بندے ہیں، اس کے مخلوق ہیں، بندے ہیں. مگر اللہ نے ہم سے رشتہ جو قائم کیا ہے وہ غلامی اور بندگی کا رشتہ نہیں قائم کیا ہے، وہ رشتہ محبت کا قائم کیا ہے. اعلان ہے اللہ کا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے رسول آپ اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے ان سے کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. محبت ایک نوری حقیقت ہے. یہ ایک نوری حقیقت ہے. محبت بہت نفیس ترین حقیقت ہے زندگی کی. نفیس ترین. علم اور اس کے بعد
محبت. یہ اور بات ہے کہ جب علم ہوگا تو پہنچے گا باب علم و شہر علم تک، اور جب محبت ہوگی علم کی بنیاد پر، معرفت کی بنیاد پر، تو وہ بھی مرکز محبت ایک ہی ہوگا دنیا میں، اور وہ محبت کا مرکز شجر طیبہ ہوگا. علم سمجھیے کلمہ طیبہ ہے، اور شجر طیبہ مرکز محبت ہے. مجھے یاد آ رہے ہیں 2 مصرے سعدی شیرازی کے. سعدی شیرازی پہلے تو بر صغیر کا شاید کوئی بچہ ایسا نہیں ہوتا تھا جو سعدی سے واقف نہ ہو اور بچپن میں سعدی کی کتابیں نہ پڑھائی جاتی ہوں. اس میں ہندو مسلم کی قید نہیں تھی، تمام ہندو حضرات بھی سعدی کی کتابیں پڑھتے تھے، گلستان، بوستان، یہ سب پڑھتے تھے، دیوان سعدی، اشعار سعدی. لوگوں کے یہاں سعدی حافظ کے شعر تو ہندوستان کے ہر شخص کی زبان پر ہوتے تھے، ضرب المثل کے طور پر. تو سعدی کا ایک نعت ہے جس کی ردیف ہی اسم گرامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اس کی ردیف محمد ہے. جمال محمد اور بلال محمد، یہ قافیہ ہے، جمال و بلال و کمال. اس میں کہتے ہیں مقطع میں، سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. اے سعدی اگر تم جوان ہو اور عاشقی کرتے ہو تو بس ایک ہی عشق کافی ہے، عشق محمد و آل محمد. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے. ایک اور صلوات. ایک اور صلوات پڑھ دیں. حضرات محمد و آل محمد کی محبت خود قرآن مجید نے توجہ دلائی ہے بار بار، اور حکم دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ دیکھو محمد سے، میرے محمد سے، اس پیغمبر سے تمہیں ایسی محبت اور الفت ہونی چاہیے کہ وہ محبت اور الفت تمہیں اپنی جان سے زیادہ ہونی چاہیے، اپنے والدین سے زیادہ ہونی چاہیے، اپنی اولاد سے زیادہ ہونی چاہیے، اپنی بیوی سے زیادہ ہونی چاہیے، اپنے ہر رشتہ دار سے، عزیز سے زیادہ ہونی چاہیے، اور اپنے نفس سے زیادہ محبت تمہیں میرے اس محمد پیغمبر کی ہونی چاہیے. یہ قرآن کی اپیل ہے، اور خود حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دیکھو تمہارا ایمان معتبر نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ میری محبت تمہارے لیے تمہاری جان سے زیادہ اور تمہارے اعزاء و اقرباء سے زیادہ نہ ہو. میری محبت، ظاہر سی بات ہے کہ یہ ممکن کیسے ہے نا؟ حیرت کی بات ہے کہ کیسے انسان اپنی ذات سے زیادہ تو کسی سے محبت کرتا ہی نہیں عموماً. تو بس ایک جملہ آج کہہ رہا ہوں، جب تک آپ یہ محسوس کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیں، نفس کا حساب کرتے رہیں، نفس کا حساب و کتاب کرنے کے دوران آپ یہ محسوس کریں، جب تک آپ یہ دیکھیں کہ مجھے سب سے زیادہ تو اپنی محبت ہے، سمجھیے ابھی آپ حیوان ہیں، انسان نہیں. جب آپ اس منزل کو ڈسکور کر لیں کہ نہیں، مجھے خدا کی محبت اور رسول کی محبت میرے نفس پر غالب آ چکی ہے، اب آپ سمجھیے کہ آپ انسان ہو گئے. یہ کمال انسانی ہے، یہ کمال انسانی ہے.
اپنی ذات سے تو سب کو محبت ہے. کون ہے؟ حشرات الارض سے لے کر درندوں سے لے کر چرندوں پرندوں تک سب اپنی جان کے چاہت میں زندگی بسر کر دیتے ہیں. اپنی چاہت میں زندگی بسر کرنا حیوانی زندگی ہے، اللہ کی چاہت میں زندگی بسر کرنا انسانی زندگی ہے. یہ معیار، یہ معیار، یہی ریاضت ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مسجد ایرانیان کے ممبر سے گزشتہ سال میں یہ جملہ عرض کر چکا ہوں کہ سب سے بڑی ریاضت، پوچھتے ہیں نا عرفان، تصوف، خانقاہ نشینی، چلہ کشی، یہ جو کیسے ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، محنت کیسے کریں اللہ کی راہ میں، ریاضت کیسے کریں، ریاض کریں تو کیا کریں. میں نے عرض کیا تھا سب سے بڑی ریاضت اللہ کی خاطر محبت کرنا ہے. یہ معمولی محنت تھوڑی لگتی ہے، اس میں ریاضت، ریاضت صحیح معنی میں ریاضت بس یہی ہے. دل میں دنیا بھر کی نفرتیں بھری ہوئی ہوں اور رات بھر کھڑے ہو کر آپ تسبیحیں پڑھتے رہیں، کچھ نہیں، وہ تسبیحیں جہنم میں لے جائیں گی. نفرتیں بھری ہوئی ہیں اور رات رات بھر جاگ کر عبادت کر رہے ہیں. مجھے یاد آتا ہے، آپ درود پڑھ دیجئے تو میں ایک چھوٹا سا ایک زمانے میں بھائی میں ایک پرچہ نکالا کرتا تھا، ادبی کائنات تھا، مقبول پرچہ تھا اس وقت، ادبی شخصیات اس کا انتظار کرتی رہتی تھی. تو اس کی کتابت کے لیے ہم نے ایک صاحب کو رکھا. وہ پہلے رشین ایمبیسی میں کام کرتے تھے. جب رشا کا زوال اس زمانے میں آیا اور وہاں ایمبیسی سے وہ لوگ نکالے گئے تو پھر ملازمت کی تلاش میں ہمارے یہاں آئے. ہمیں بھی ضرورت تھی کاتب کی. اس زمانے میں کتابت ہوتی تھی، اب تو کمپیوٹر سے سب کام ہو جاتا ہے. تو ہم نے کہا کہ بہت کام ہے ہمارے یہاں کتابت کا، ان کو مستقل رکھ لیتے ہیں. خیر ان کی ریٹائرمنٹ ایج بھی ہو چکی تھی تقریباً. انہیں رکھ لیا گیا. کچھ دنوں کے بعد اب وہ عمر آگے بڑھی تو ان کے ہاتھ میں راشا پیدا ہو گیا. اب ان سے لکھا نہیں جاتا ہے، کام ہے کتابت کا اور لکھا جاتا نہیں. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ دیکھیے اب آپ سے کام نہیں ہوتا ہے تو میں کسی دوسرے کاتب سے کام لوں گا، آپ کی ہم تھوڑی بہت مدد ضرور کرتے رہیں گے. اب میں ممبر پہ کیا عرض کروں اپنے بارے میں کہ میں ان کی کتنی خدمت کرتا تھا اور کیسے خدمت کرتا تھا. ہر طرح سے خدمت کرتا تھا چونکہ وہ عمر میں بڑے تھے. تو بس جب انہیں یہ احساس ہوا کہ اب جو کمرہ مجھے دیا گیا ہے مجھ سے لے لیا جائے گا اور میں اپنے وطن چلا جاؤں گا، اور تو وہ گئے ایک وکیل کے ہاں. وکیل کے ہاں جا کے انہوں نے ایک نوٹس بھیجوا دی مجھے کہ آپ مجھے نوکری سے ہٹا نہیں سکتے ہو، میرا قبضہ خالی نہیں کرا سکتے ہو، یہ ہو. اور قانونی نوٹس کے ساتھ انہوں نے آ کر مجھ سے میرے سامنے کھڑے ہو کہا کہ میں نماز شب پڑھ کے آپ کے لیے بد دعا کروں گا. مجھے ہنسی آ گئی. میں نے کہا نماز شب پڑھ کے دعا کی جاتی ہے، بد دعا نہیں کی جاتی. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. نماز شب اللہ نے سکھائی ہے دعائیں کرنے کے لیے، بد دعا کے لیے. تو بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے، میں عرض کرتا چلا رہا ہوں. یہ ممکن نہیں کہ آپ شب بھر عبادت کریں، حج کریں، عمرہ کریں اور جو کچھ بھی کریں اور دلوں میں آپ کے نفرتیں بیٹھی ہوئی ہوں. نفرت، بغض، حسد، کینہ، اس کے ساتھ محبت جمع نہیں ہو سکتی. علم بھی نور ہے، جس دل میں داخل ہوتا ہے اسے روشن کر دیتا ہے. محبت بھی نور ہے، سچی محبت جس دل میں ہوتی ہے وہاں کینہ، بغض، حسد یہ سب چیزیں ہوتی ہی نہیں ہیں. دیکھیے روشنی میں ایک تو چیزوں کو دیکھنے کے لائق بنانے کی صفت ہوتی ہے، اجالا، اور ایک اس میں حرارت ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے. تو محبت کی روشنی میں جو اجالا ہوتا ہے اس میں نیکیاں نظر آتی ہیں اور اس میں جو گرمی ہوتی ہے اس سے برائیاں جل جاتی ہیں. سچی محبت کی پہچان یہ ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد.
صل علی محمد وآل محمد. میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ جن کے دل اور دماغ نفرتوں میں ڈھل چکے ہیں انہیں میرے یہ جملے بھی نہ سمجھ میں آ رہے ہوں گے نہ پسند آ رہے ہوں گے. آپ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. سمجھ رہے ہیں محبت کیا ہوتی ہے؟ اس روشنی میں بلب بھی دیکھیے، بلب جلتا ہے، اسے جب جل رہا ہو تو چھو کے دیکھیے گا، جلتا رہتا ہے، دکھتا رہتا ہے انگارے سے زیادہ. آپ پکڑ نہیں سکتے اسے. کیوں؟ یہ گرمی کہاں سے آ گئی؟ تو روشنی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، نور میں دو چیزیں ہوتی ہیں. چیزیں تو بہت ہوتی ہیں، اس وقت آپ کو بتا رہا ہوں بس دو چیزیں ہیں. سب ایک ساتھ تھوڑی بتا دوں گا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. روشنی میں دو صفتیں پہچان لیجئے. ایک صفت یہ ہے کہ روشنی کا جو اجالا ہے وہ اچھی چیزوں کو دکھاتا ہے، اور جو اس میں گرمی ہے، حرارت ہے، وہ برائیوں کو جلا دیتی ہے. سچی محبت سے کوئی برائی پیدا نہیں ہو سکتی، اور جس محبت سے برائی پیدا ہو وہ محبت نہیں ہو سکتی. اور یہ معیار محبت کا اگر کہیں مکمل ہوتا ہے تو وہ صرف محبت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. یہ راز ہے، یہ سبب ہے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، رسول اللہ سے اعلان کرا گیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے رسول آپ اعلان کر دیجئے کہ ہم اجر رسالت کچھ نہیں چاہتے ہیں مگر یہ کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو. سبب یہ تھا قرابت داروں کی ہمدردی نہیں تھی، اجر رسالت کے طور پر محبت آل بیت اس لیے رکھی گئی، اس لیے کہ یہ وہ روشنی ہے جو نیکیوں کو دکھاتی ہے، برائیوں کو جلاتی ہے. یہ محبت اہل بیت ہے، یہ محبت اہل بیت ہے جو اچھائیوں کو دکھاتی ہے، سجھاتی ہے، اور برائیوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. جو چیز برائیوں ہی کو جلا کر راکھ کر دے وہی چیز تو جہنم کی آگ کو سرد کر سکتی ہے. جو چیز برائیوں کو جلا دے وہی جہنم کو سرد کر سکتی ہے. اس لیے اگر جہنم کی آگ سے بچنا ہے اور بہشت کی نعمتوں سے متنعم ہونا ہے تو کوئی راہ نہیں ہے سوائے حب محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. یہ جو سعدی کا میں نے شعر پڑھا نا، سعدی شاعر تھے، سب جانتے ہیں. مگر کیوں انہوں نے کہا سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، سعدی اگر تم جوان ہو اور عاشقی کرتے ہو، عشق محمد بس است و آل محمد، تو بس ایک ہی عشق کافی ہے، محمد کا اور آل محمد کا. عشق، محبت، مودت. ہاں یہ عشق، یہ محبت کے مضمون میں بھی بہت سی باتیں باقی ہیں بحیثیت کمال انسانی. لیکن اگر اتنی بات جو میں نے آج گزارش کی ہے آپ حضرات نے توجہ سے سماعت فرمائی ہے تو میں سمجھتا ہوں کافی باتیں تو ایسے ہی روشن ہو گئی ہوں گی کہ انسان کو بحیثیت انسان اگر کمال تک پہنچنا ہے، جسم کے حیثیت سے تو آپ سے زیادہ باکمال ہاتھی ہے. اور پرانی مثل لوگ کہتے تھے عقل بڑی یا بھینس. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ بڑے ہیں کہ ہاتھی؟ ہاتھی کا جسم ماشاءاللہ، تو ہاتھی تو آپ سے بڑا ہے، اور یقیناً بہت سو کی عقل سے بھینس بڑی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. اتنی بات میں نے ابھی عرض کی، علم، محبت، یہ دو نورانیتیں اگر انسانی زندگی میں پیدا ہو جائیں تو انسان بحیثیت انسان
کمال کے درجے پر پہنچ جاتا ہے. اور مرکز علم و مرکز محبت قرار دیا ہے اسلام نے رسول والے رسول کو. قرآن نے یہ جو آیت کریمہ میں روز آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ. یہاں کلمہ طیبہ اور شجر طیبہ سے کیا مراد ہے؟ کلمہ طیبہ کلمہ توحید، کلمہ طیبہ کلمہ حق، کلمہ طیبہ کلمہ صدق، کلمہ طیبہ کوئی بھی حق بات، سچ بات، کلمہ طیبہ اس کا مصداق ہو سکتی ہے. شجر طیبہ، یہ درخت طیبہ کون سا ہے؟ یہ اچھا درخت کون سا درخت ہے دنیا میں؟ روئے زمین پر کس درخت کا نام ہے شجر طیبہ؟ وہ بھی اس صفت کے ساتھ کہ اصلها ثابت، اس کی جڑ قائم ہے، وفرعها فی السماء، اس کی شاخیں آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اور یہ درخت وہ ہے اس کی شاخیں ہمیشہ پھل دیتی رہتی ہیں اذن پروردگار سے، ہمیشہ پھل دیتی رہتی ہیں اذن پروردگار سے. درخت کی جڑیں کہاں ہوتی ہیں؟ زمین میں نا. یہاں یہ کیوں نہیں کہا گیا اصلها ثابت فی الارض؟ نہیں کہا گیا. زمین میں نہیں، قائم ہے متن وجود میں، ثابت ہے اور قائم ہے. یہ درخت ایسا ہے جو ثابت ہے اور قائم ہے. یہ درخت ایسا ہے کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے اس وقت بھی یہ درخت قائم تھا. حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. آدم کا پتلا بن رہا تھا. ہاں معتبر حدیث کے مجموعوں میں الفاظ مختلف ہیں اس حدیث کے، مجھے معلوم ہے میری زبان پر یہی الفاظ یاد ہیں. ترجمہ حدیث ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ جب آدم کا پتلا بن رہا تھا اس وقت بھی میں نبی تھا، یعنی یہ شجر ثابت تھا. اس وقت بھی میں نبی تھا، نبی تھا. ہاں یہ نہیں کہا رسول تھا، نبی تھا. اس وقت بھی میں نبی تھا. اور ہمارے بعض اساتذہ نے یہ روایت بھی سلسلے کے ساتھ نقل کی ہے، فرماتے ہیں حضور نے یہ بھی فرمایا اور امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کنت ولیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. نور مصطفیٰ نبی تھا، نور علی ولی تھا. حقیقت نبوت منحصر ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور حقیقت ولایت منحصر ہے ذات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جتنے نبوت کے سلسلے چلے وہ سب ذات گرامی مصطفیٰ کے جبین مبارک کے ٹپکے ہوئے پسینے کے قطرے تھے. اور جتنے ولایت کے سلسلے پھیلے ہوئے ہیں وہ سب انوار قدسیہ ذات گرامی مرتضی علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ان سے محبت اصل دین ہے. مجھے یاد آ گئی حدیث، بس اس حدیث پر آج کی گفتگو روکتا ہوں. کنز العمال بہت مشہور، چونکہ میں نے کنز العمال میں پہلی بار پڑھی تھی، ویسے تو اس حدیث کو بہت سی حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہے، لیکن پہلی بار کنز العمال میں پڑھی تھی تو وہ یاد مجھے حوالہ سب سے پہلے وہی آتا ہے. صاحب کنز العمال نے یہ حدیث لکھی ان الفاظ میں. حضور نے فرمایا اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی. اساس الاسلام، اساس الاسلام، اساس کہتے ہیں جڑ کو، بنیاد کو. حضور فرماتے ہیں اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی. اسلام کی اساس اور بنیاد میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت ہے.
رسول کا ارشاد ہے. کس درجے تک یہ محبت ہونی چاہیے اور محبت نبھانے والوں نے کس درجے تک نبھایا ہے. بس یہ منظر اگر آنکھوں سے دیکھنا ہو تو کربلا پہنچ جائیے. کربلا، حب اہل بیت، عشق اہل بیت، عشق خدا، حب خدا، حب مصطفیٰ، حب اہل بیت مصطفیٰ. کربلا میں جنگ چھڑ چکی اور دشمن فوج نے فرزند رسول امام حسین کی فوج پر حملہ کر دیا. ایک بڑی فوج نے ایک چھوٹی سی فوج پہ حملہ کیا ہے، لیکن یہ بھی تاریخ گواہ ہے کہ پہلے ہی حملے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے، ناکام ہو کے پیچھے پلٹے ہیں. اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کی وضاحت تفصیل عرض کروں، لیکن اس پہلے حملے میں کچھ جانیں ضرور گئیں، کچھ شہید ہوئے. پہلے حملے میں، حملہ اولا میں جو شہید ہونے والے ہیں ان میں بھی یہ صراحت بعض کتابوں میں کہ پہلے شہید جو ہیں کربلا میں وہ حضرت مسلم ابن اوسجہ ہیں، امام حسین کا بوڑھا سپاہی، عظیم سپاہی. یہ جناب مسلم ابن اوسجہ حضرت حبیب بن مظاہر کے دوست تھے، ساتھی تھے. دونوں علم و فضل و تقوی اور قرآن شناسی کے باب میں ضرب المثل تھے. کوفے میں سب پہچانتے تھے، چھوٹے بڑے سب پہچانتے تھے. مسلم ابن اوسجہ، حبیب ابن مظاہر، بریر، ان لوگوں کی شناخت تھی. چونکہ بچپن کے دوست تھے، ایک عرصے کے ساتھی تھے، تو جناب مسلم ابن اوسجہ کو جب دیکھا، جب غبار چھٹا اور جناب حبیب اور حضرت سید الشہداء نے جائزہ لیا میدان کا، تو دیکھا کہ مسلم ابن اوسجہ زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، زخمی ہیں. یہ چند مواقع ہیں جس میں آقا حسین خود گئے ہیں لاشیں تک. آقا حسین آگے بڑھے اور آقا حسین کے ساتھ ساتھ 2 قدم آگے بڑھ کے، جیسے کبھی کبھی غلام آگے آگے چلتے ہیں، اکثر حبیب ابن مظاہر آگے آگے ہیں، حسین علیہ السلام پیچھے پیچھے ہیں. حبیب پہنچے اور کہا مسلم، مسلم، خدا کی قسم اگر تمہارے بعد یقین ہوتا کہ میں بھی زندہ رہوں گا تو میں حق دوستی ادا کرتا اور میں تم سے کہتا کہ وصیتیں کرو، میں تمہاری وصیتیں پوری کروں گا، مگر مجھے معلوم ہے تمہارے بعد میں بھی شہید ہو جاؤں گا، اس لیے میں تم سے نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے وصیتیں کرو. حبیب تو یہ کہہ رہے تھے، لیکن ادھر مسلم ابن اوسجہ نے پلٹ کے کہا کہ حبیب میں وصیت کرنا چاہتا ہوں. جب مسلم ابن اوسجہ نے کہا کہ حبیب وصیت نہ کرو، مسلم ابن اوسجہ نے کہا حبیب میں وصیت کرنا چاہتا ہوں. کہا حبیب نے کہ مسلم اس کیفیت میں، اس حالت میں تم کیا وصیت کرنا چاہتے ہو؟ میں کیا پوری کر سکتا ہوں تمہاری خدمت، تمہاری وصیت؟ تو ایک جملہ کہا اوصیک بہذا الامام، میں وصیت کر رہا ہوں اس امام کے بارے میں، یہ فرزند رسول، یہ رسول کی یادگار، یہ خمسہ نجبہ کی یادگار، یہ خامس آلبہ حسین ابن علی. دیکھو جتنی دیر بھی زندگی ہے، جب تک جان سلامت رہے، تمہارے جیتے جی حسین تک کوئی تیر نہ پہنچ جائے. یہ نہ ہو کہ تم زندہ رہو اور حسین زخمی ہو جائے. کیا محبت ہے، کیا کیفیت ہے. یہ ہے محبت، یہ ہے عشق، جہاں انسان اپنی موت، اپنا قتل ہو جانا، اپنے زخم، اپنے آلام، اپنے درد سب بھول جاتا ہے، بس حسین یاد رہتے ہیں. یہ نور عزا کاش ہماری اور آپ کی آنکھوں کا بھی نور بن جائے، ہمارے دلوں اور دماغوں کا نور بن جائے. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے استفادہ کر سکیں. پروردگار ہمارے لیے علوم قرآن اور معارف اہل بیت کے دروازے کھول دے. معبود اس روئے زمین سے ہر برائی کو مٹا دے، خصوصیت کے ساتھ جہل کو مٹا دے مولا، فقر و ناداری و افلاس کو مٹا دے.
پروردگار روئے زمین پر یہ اس وقت جو کورونا وبا آئی ہوئی ہے اسے دور فرما. پروردگار روئے زمین سے ظالم اور جابر حکمرانوں کے منحوس سائے مٹا دے. پروردگار روئے زمین سے منحوس حکمرانوں کے سائے مٹا دے. پروردگار اس مبارک اور میمون شخصیت کو اذن ظہور عطا فرما جو اس روئے زمین کو تیرے نور عدل و انصاف سے بھر دے، منور فرما دے. پروردگار ہمارے سروں پر علماء اعلام، علماء حق، علماء ربانیین کا سایہ برقرار ہے، ان کی حفاظت فرما. خصوصیت کے ساتھ پروردگار رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی آیت اللہ سید علی حسینی خامنئی اور مرجع عالی قدر آیت اللہ العظمی سید علی حسینی سیستانی کے سائے برقرار رکھ. پروردگار ان کی حفاظت فرما اور تمام مراجع دین کی حفاظت فرما، تمام مراکز دین کی حفاظت فرما. تمام عزاداروں کو پروردگار اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ. عزاداری کو فروغ عطا فرما، عزاداری کے دشمنوں کو مٹا دے روئے زمین سے، رسوا کر، ذلیل کر. پروردگار وارث خون حسین کو اب جلد بھیج دے اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ان کے قدموں میں اپنی جان نذر کر سکے.